فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 161۔ عنوان ہے زہیر قین سے ملاقات۔ زہیر قین سے ملاقات۔ قبیلہ بنی فزارہ اور بجلیہ کے بعض افراد نے روایت کی کہ ہم زہیر قین کے ساتھ مکہ سے پلٹ رہے تھے۔ اسی دوران حسین بھی اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں حسین رکتے تھے ہم ان سے دور کسی اور مقام پر پڑاؤ ڈالیں۔ اور حاشیے میں لکھا ہے کہ امام حسین کا سفر روز ترویہ شروع ہوا اور زہیر قین کا سفر اختتام حج کے بعد شروع ہوا، لہذا دونوں قافلوں کے ساتھ ہونے کا امکان بعید از قیاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ٹھہرنے کی صورتحال اسی منزل زورت پر پیش آئی ہو۔ آگے ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حسین نے جہاں قیام کیا تھا ہمیں بھی وہیں رکنا پڑا۔ ہم منزل زرد زیر واو دال ضرورت پر بیٹھے ہوئے زہیر کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں حسین کے قاصد نے ہمارے پاس آ کر ہمیں سلام کیا اور کہا کہ اے زہیر قین، ابو عبداللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ اس اچانک صورتحال سے لقمے ہمارے ہاتھوں میں رہ گئے اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں زہیر کی زوجہ دیلم بنت عمرو نے سکوت توڑا اور کہا، سبحان اللہ، رسول کے بیٹے نے تمہیں قاصد بھیج کر بلایا ہے اور تم ان کی ملاقات سے پہلو تہی کر رہے ہو؟ اگر تم ان کے پاس جا کر ان کی بات سن لو تو کیا حرج ہے؟ زہیر اٹھ کر امام کی خدمت میں چلے گئے اور بہت جلدی واپس آ گئے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسباب اٹھاؤ اور خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے قریب لگا دو پھر انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں میری جانب سے خیر کے علاوہ کچھ حاصل ہو۔ پھر زہیر نے اپنی زوجہ کو کچھ مال و اسباب دے کر اپنے امزادوں کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ اسے منزل تک پہنچا دے۔ زوجہ زہیر نے گریہ کیا اور رخصت ہوتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری مدد کرے اور تمہارا سفر بخیر ہو، تم قیامت کے دن حسین کے جد سے میری سفارش کر دینا۔ زوجہ کو رخصت کرنے کے بعد زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہے تو آئے، ورنہ یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر زہیر قین نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم بلجنر، یہ بلادرم کا ایک شہر ہے، میں جنگ کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائی اور ہمیں بہت مال غنیمت نصیب ہوا۔ اس وقت سلمان فارسی، اور یہ روایت جو ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299 پر ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ سلمان باہلی اور تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 اور مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 پر سلمان فارسی لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ سلمان فارسی نے ہم سے کہا کہ تم اس فتح اور مال غنیمت کے حصول پر بہت خوش ہونا؟ میں نے کہا ہاں۔
انہوں نے جواب میں کہا کہ جب تم آل محمد کے جوانوں کے سردار کی نصرت میں ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو اس وقت جو مال غنیمت تمہیں نصیب ہوگا وہ بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اب میں جا رہا ہوں اور تم لوگوں کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 اور 73 پر موجود ہے۔ زہیر کا ایک حج کا ساتھی ابراہیم بن سعید بیان کرتا ہے کہ جب زہیر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے زہیر سے کہا، میں کربلا میں قتل کر دیا جاؤں گا اور انعام کے لالچ میں زہر بن قیس میرا سر لے کر یزید کے پاس جائے گا لیکن اسے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اور یہ روایت ذخیرۃ الدارین حائری صفحہ نمبر 182 پر ہے۔ عنوان ہے خبر شہادت مسلم، صفحہ نمبر 162۔ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعیل اسدی بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اثنائے راہ حسین سے ملحق ہو سکیں تاکہ امام کے سلسلے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے منزل زرود پر آ کر آپ سے محلق ہوئے۔ اتنے میں کوفے کا رہنے والا ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر راستہ بدل دیا۔ امام نے بھی اس سے بات کرنے کے لیے کچھ توقف فرمایا تھا لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ آگے بڑھ گئے۔ ہم نے آپس میں بات کی کہ اس شخص کے پاس چل کر کوفے کے حالات معلوم کریں۔ ہم نے اس کے پاس پہنچ کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب سلام کے بعد کہا کہ میں اسدی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں، یہ بتلاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں بکیر بن مشبہ ہوں۔ ہم نے بھی اسے اپنا نام اور شجرہ بتایا اور پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب میں کوفے سے نکلا ہوں تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے اور ان کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ ہم نے اس کوفی کو ساتھ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اس سے آگے کا بیان منزل سلبیہ کے ذیل میں ہے جو آگے بیان ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 163۔ سلبیہ کوفے سے مکہ جاتے ہوئے یہ منزل خزیمہ سے قبل اور شقوق کے بعد ہے۔ کبھی وہاں ایک بستی تھی جو بعد میں خراب ہو گئی۔ بنی اسد کے راویوں کا بیان ہے کہ شام کے وقت امام منزل سلبیہ پر فروکش ہوئے۔ ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام بجا لائے۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہمارے پاس آپ کے لیے خبر ہے، اگر آپ کہیں تو سب کے سامنے بیان کریں اور آپ چاہیں تو تنہائی میں عرض کریں۔ امام نے ایک نظر ہم پر ڈالی، پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھا، پھر فرمایا میں ان لوگوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتا۔ ہم نے پوچھا کہ کل آپ نے اس سوار کو دیکھا جو آپ کے سامنے سے گزرا تھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے کہا وہ ہمارے ہی قبیلے کا ایک شخص ہے، عقل مند اور سچا انسان ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ان کی لاشوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹ رہے تھے۔ امام نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون اور چند بار آیت کی تکرار فرمائی۔ پھر ہم نے عرض کی کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہیں سے پلٹ جائیں، اس لیے کہ کوفے میں آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ آپ نے اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، پوچھا کہ مسلم تو قتل ہو گئے، اب تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم جب تک ان کا انتقام نہ لے لیں واپس نہیں جائیں گے، یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ امام نے ہماری طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ امام کوفہ جانے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں تو ہم نے امام سے عرض کی ہم اللہ سے آپ کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔
پھر امام کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ میں اور مسلم میں فرق ہے، جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو اہل کوفہ آپ کے پاس جوگ در جوگ آئیں گے۔ امام نے سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، خدا مسلم پر رحمت نازل فرمائے، وہ رحمت الہی جنت اور مرضی خدا کی طرف سے دھارے، اور اپنے فرض کو انہوں نے بخوبی پورا کیا اور ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ شہادت مسلم کی خبر پر وہ لوگ جو دنیا کی طلب میں امام کے ساتھ ہو گئے، وہ امام کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے چند ساتھی ساتھ میں رہ گئے۔ اور یہ روایت ترجمہ اور متن لہوف صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 164، عنوان ہے مسلم کی صاحبزادی۔ جناب مسلم بن عقیل کی 13 سال کی بچی امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ شہادت مسلم کی خبر پانے کے بعد امام حسین علیہ السلام خیموں کے اندر تشریف لے گئے۔ جناب مسلم کی صاحبزادی کو بلا کر اس سے شفقت اور محبت کا اظہار کیا۔ اس بچی نے کہا کہ چچا، آپ میرے ساتھ یتیموں والا سلوک کر رہے ہیں، کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مسلم نہیں ہے تو میں تمہارا باپ ہوں، اور میری بہن تمہاری ماں ہے، اور میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں، اور میرے بیٹے تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں۔ دختر مسلم اور پسران مسلم نے شدت سے گریہ کیا، اور سارے اہل خاندان جمع ہو کر گریہ و زاری میں مشغول ہوئے۔ خود امام حسین علیہ السلام پر مسلم کا غم بہت شدید تھا۔ یہ روایت بھی ترجمہ و متن لہوف صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ مسلم کی اس بیٹی کا نام حمیدہ تھا، اور اس کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت علی تھا۔ یہ بیٹی 11 سال کی تھی، اور ایک قول کے مطابق اس کا نام عاتقہ تھا، اور اس کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی تھا، اور یہ بیٹی 7 سال کی تھی۔ اور یہ روایت ہے معالی سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 پر۔ تحریر کرتے ہیں کہ مسلم کی 11 سال کی ایک بیٹی حسین کے ساتھ تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنی نشست ختم کر کے خیمے میں آئے تو اس بچی کی طرف بہت توجہ کی اور اسے اپنے قریب کیا۔ بچی نے کوئی سانحہ محسوس کر لیا، اس لیے کہ حسین نے اس کے سر و پیشانی پر ہاتھ پھیرا تھا، جیسے کہ یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بچی نے کہا کہ اے چچا، اس سے پہلے تو آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا، کیا میرے والد شہید ہو گئے؟ حسین اپنے گریہ کو نہ روک سکے اور کہا، بیٹی میں تیرا باپ ہوں، میری بیٹیاں تیری بہن ہیں۔ بچی نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ مسلم کی بیٹوں نے جب سنا تو شدید گریہ کیا اور سروں سے اتار کر امامے زمین پر پھینک دیے۔ منتخب کی اس روایت کے بارے میں الامام الحسین و اصحابہ میں یہ ذکر ہے کہ شاید ترہیہی نے یہ واقعہ اثم کوفی سے لیا ہے۔ اس کی تاریخ میں مسلم کی بیٹی کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ روایت الامام الحسین و اصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر ہے۔ محمد سلیمان تنکابنی نے ترہیہی سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس پر فقہی تبصرہ فرمایا ہے، اور یہ روایت الکلیل المصائب صفحہ نمبر 608 پر ہے۔ اور مہدی نراقی منزل ثلبیہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلم را دختری بود صغیرہ کے مصائب دختران امام حسین علیہ السلام بود درائی منزل بعت سابق بخدمت حضرت آمد حضرت اور ابسیار نوازش کردہ مرات نمود ہرگز مثل آن وقوع نشدہ بوسد رادامی میں نکریس۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس منزل پر وہ اپنی عادت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت محبت کا سلوک کیا، اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔
اسے دیر تک دیکھتے رہے اور سر پر ہاتھ پھیرتے رہے تو بچی کے دل میں شک ہوا۔ اس نے کہا، یبن رسول اللہ، آپ تو مجھ سے ایسی شفقت کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بابا شہید ہو گئے۔ علامہ کثوری نے یہ ہر جملے کو بالترتیب عربی اور اردو میں تحریر کیا، لیکن ہم نے عبارت مسلسل نقل کر دی تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اور دوسرا کام جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بات سنے خبر شہادت جناب مسلم کیا، وہ یہ تھا کہ جو منتخب میں اور بعض نسخہ ہائے مقتل ابی مخنف میں بھی اس کی روایت ہے کہ جب حضرت نے خبر شہادت جناب مسلم کی سنی مغموم ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری فرمایا اور داخل خیمہ اہل بیت ہوئے، دختر مسلم کو جو آپ کی بھانجی بھی تھی بلایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دست مبارک اپنا ان کے سر پر پھیرا جس طرح یتیموں کی تعزیت کا دستور ہے۔ اس صاحبزادی نے کہا کہ اے چچا، ان باتوں سے مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ میرے باپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہاں پر ایک باریک نکتہ یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحبزادی نے آپ کو چچا کہہ کر پکارا، ماموں نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب حضرت میرے باپ کی جگہ میری سرپرستی کریں گے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نے صاحبزادی کا یہ کلام سنا کہ جس میں چچا کہنے سے اپنی سرپرستی کا بھی اشارہ تھا، آپ کو تاب گریہ باقی نہ رہی اور بےتاب ہو کر آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ اس بےتابی کے جو حجت اللہ کو ہوئی، دو سبب معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو خبر شہادت سن کر پہلے سے دل بھرا ہوا تھا، دوسرے صاحبزادی کی درخواست سرپرستی اور اپنا آمادہ شہادت ہونا، اس نے اور بھی حضرت کو بےتاب کر دیا۔ پس وہ صاحبزادی چلا چلا کر رونے لگی اور اس کے رونے سے ہی تمامی عورتیں وارد کے رونے سے کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ روایت ماتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 پر ہے۔ میرے قیام میں نجف کے مشفق بزرگ علامہ مکرم مرحوم نے اپنے مقتل میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھے ایسے معتبر ماخذ یعنی مصدر وثیق سے واقفیت نہیں جس میں جناب مسلم کی صاحبزادی حمیدہ کے سر پر امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پھیرنا اور بچی کا سانحہ کو محسوس کرنا مذکور ہو۔ بربنائے مثال یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ مرحوم مکرم نے منتخب ترحیح اور اسرار شہادہ دربندی کے حوالے سے اپنے مقتل میں دیے ہیں اور ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس صورت میں یہ واضح نہیں کہ مصدر وثیق یعنی معتبر ماخذ سے کیا مراد ہے۔ منزل سلیبیہ پر شب بسر فرمائی اور صبح کے وقت اہل کوفے سے ابو ہراز ازدی نامی ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یبن رسول اللہ، وہ کیا شے ہے جس نے آپ کو حرم خدا اور حرم رسول سے جدا کر کے یہاں پہنچا دیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو ہرا، بنی امیہ نے ہمارا مال ہم سے چھین لیا اور ہماری عزت و حرمت کو نقصان پہنچایا، لیکن میں نے صبر کیا، اور اب وہ میری جان کے ایسے دشمن ہے کہ حرم الہی کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ظالم اور سرکش لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور اللہ انہیں ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان کے قتل کے لیے تلواریں آمادہ کرے گا اور ایسے کو ان پر مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار بنا دے گا، یہاں تک کہ یہ قوم سبا سے زیادہ پریشان و ذلیل ہوں گے۔ ایک عورت ان پر حکومت کرتی تھی اور ان کے جاؤ مال پر رحم نہیں کرتی تھی۔ یہ روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ کلینی کے مطابق اہل کوفہ سے ایک شخص منزل سلیبیہ پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے دوران گفتگو اس سے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر میں تمہیں مدینے میں ملتا تو تم کو اپنے گھر میں جبرائیل کے آنے اور میرے نانا پر وحی لانے کے آثار دکھلاتا۔ اے کوفی بھائی، لوگوں نے علم ہم سے لیا ہے، دنیا والے ہمارے خاندان کے علم سے بہرہ مند ہوئے ہیں۔ کیا ایسے لوگ عالم ہیں اور ہم عالم نہیں ہیں؟
یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 پر موجود ہے۔ بشر بن غالب نے سلبیہ ہی میں حاضر خدمت ہو کر سوال کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک امام وہ ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے قبول کرتے ہیں، اور دوسرا امام وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے بھی مان لیتے ہیں، اگرچہ گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے فریق فی جنہ اور فریق فی سعیر، اور یہ سورہ شورى کی آیت تھی 7 نمبر، اور یہ روایت ہے ترتیب مالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195۔ ہم منزل ذات عرق پر بشر کی ایک ملاقات کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس روایت کے اعتبار سے یہ دوسری ملاقات ہے جو سلبیہ میں ہوئی، لیکن ابن اثم کوفی کے مطابق یہ دونوں ایک ہی روایت کے اجزاء ہیں۔ اس کا تعلق ذات عرق سے ہے، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 169 اور 170 پر ہے۔ ابن سعد نے طبقات جو کہ غیر مطبوع ابھی تک طباعت نہیں ہوئی ہے میں تحریر کیا، سلبیہ کے ایک رہنے والے بجیر بن شداد اسدی نے بیان کیا کہ جب امام حسین سلبیہ آئے تھے تو میرے بھائی نے امام سے کہا کہ مجھے آپ کی جان کا خوف ہے، اے نواسے رسول، آپ کے پاس تو بہت کم لوگ ہیں۔ امام نے اپنے ہاتھ کے تازیانے سے ایک ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں اہل کوفہ کے خط بھرے ہوئے ہیں، اور یہ روایت طبقات بن اسد تحقیق عبدالعزیز طباطبائی صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ از جملہ واقعات در منزل سلبیہ الحقوق، یعنی کہ سلبیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہب بن عبداللہ کلبی کا امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونا ہے۔ اخبار و احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت جوان تھا۔ اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ لکھنے کے بعد انہوں نے تحریر کیا ہے کہ چنانچہ ابی مخنف اور شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ بدست حضرت اسلام اختیار کی، اور وہب اور اس کی ماں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کی اور آپ کے قافلے میں رہے یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ صفحہ نمبر 169 اور عنوان ہے زبالہ۔ یہ منزل مکہ کے راستے میں سلبیہ اور واقصہ کے درمیان تھی۔ پانی کے ذخائر کے سبب یہاں آبادی تھی۔ بعض مقاتل کے مطابق مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر اس منزل پر موصول ہوئی۔ منزل سلبیہ کے واقعات میں جناب مسلم اور جناب ہانی کی شہادت کی اطلاع بیان ہو چکی ہے، لیکن یہ بعید از قیاس نہیں کہ مختلف منزلوں پر مختلف لوگوں کے ذریعے اس صحنے کی خبر بار بار ملتی رہی ہو۔ شیخ مفید کے مطابق منزل زبالہ پر عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ایک بیان تحریر فرما کر اسے لوگوں کے سامنے پڑھا۔ فرمایا کہ ایک بہت افسوسناک اور دل گداز خبر ہمیں یہ ملی کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شہید کر دیے گئے، اور ہمارے طرفداروں نے ہمیں بے حامی و ناصر کر دیا، اور اب تم میں سے جو چاہے وہ بے جھجک واپس چلا جائے، اس پر کوئی ذمہ یا الزام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ کر میدانوں کی طرف نکل گئے، اور آپ کے پاس خاندان والے اور چند وہ افراد رہ گئے جو راستے میں شریک ہوئے تھے۔ امام کی مصلحت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے کتنے دشوار گزار مرحلے ہیں، اس لیے ساتھ آنے والوں کو تو صرف یہ معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس شہر کی طرف جا رہے ہیں جہاں ان آدمیوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 پر موجود ہے۔ اس منزل پر دینوری نے اس طرح تحریر کیا کہ محمد بن اشس اور عمر بن سعد کا قاصد
امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب مسلم نے محمد بن اشعث سے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ کوفے کے حالات بگڑ چکے ہیں، امام کو پیغام دے دو کہ وہ ادھر تشریف نہ لائیں۔ اس نے خط لکھ کر روانہ کیا، جسے قاصد لے کر امام کی خدمت میں پہنچا، اور یہ روایت الاخبار الطوال صفحہ نمبر 274 پر موجود ہے۔ آپ نے خط پڑھا، جس سے آپ پر شدید رنج و الم طاری ہوا، اور پھر قاصد نے قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر دی، لیکن طبری کی روایت میں عمر سعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف محمد بن اشعث کا ذکر ہے۔ اس نے ایاس بن اصلح تائی کے ذریعے امام کو پیغام بھجوایا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 170، عنوان ہے عبداللہ بن یقطر۔ ابن قتیبہ اور ابن مسکوہ کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن یقطر کو جناب مسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ جناب مسلم نے اہل کوفہ کی بے وفائی دیکھ کر عبداللہ بن یقطر کو امام کی طرف بھیجا کہ وہ پوری تفصیل سے امام کو آگاہ کر دیں، لیکن حسین بن نمیر نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ یہ روایت ابصار العین صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ عبداللہ بن یقطر کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اس بلندی سے لوگوں کے سامنے حسین اور ان کے والد سے برات کا اظہار کرے۔ ابن یقطر نے چھت پر پہنچنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگوں، میں رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے حسین کا قاصد ہوں، تم لوگ ان کی مدد کرنے میں جلدی کرو اور مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد پر لعنت بھیجو۔ ابن زیاد کے حکم پر انہیں چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ابھی جان باقی تھی کہ ایک شخص نے انہیں قتل کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں تکلیف سے نجات دینا چاہتا تھا، اور یہ روایت بھی ابصار العین جلد صفحہ نمبر 93 پر ہے۔ بعض لوگوں نے زبالہ کے بجائے دوسری منزلوں پر عبداللہ بن یقطر کے اور قیس بن مسہر کے قتل کی خبر کا تذکرہ کیا، لیکن بیشتر مقتل نگاروں کے مطابق زبالہ میں یہ خبر پہنچی۔ صفحہ نمبر ہے 171۔ اور بطن بن عقبہ، یہ بھی منزل کا نام ہے، یہ منزل مکہ کی طرف جاتے ہوئے واقعے کے بعد اور رقہ سے پہلے ہے۔ یہاں بنی اکرمہ کا آبی ذخیرہ تھا۔ طبری نے ابو مخنف سے روایت کی ہے کہ بنی اکرمہ کے ایک شخص لوزان نے بیان کیا کہ اس کے ایک رشتہ دار نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کدھر کا ہے؟ فرمایا کہ کوفے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے امام سے کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ اس راستے سے پلٹ جائیں، اس لیے کہ وہاں آپ کا استقبال تلواروں اور نیزوں سے ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پاس قاصد اور خطوط بھیجے ہیں، وہ لوگ اگر اس جنگ کو اپنے ذمے لے لیں اور سارے امور کی انجام دہی بھی کریں تو آپ ضرور جائیں۔ یہ ایک بہترین ارادہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے کوفے جانے کو میں قرین مصلحت نہیں سمجھتا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے بندے خدا، جو تم نے کہا وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمہاری رائے مضبوط و محکم ہے، لیکن مقدرات الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301 پر ہے۔ مجلسی کے مطابق پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ لوگ دشمن مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میرا خون نہ بہا دیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان پر ایسے کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرے گا، یہاں تک کہ وہ کنیز کے چیتھڑے سے زیادہ حقیر ہو جائیں گے۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 375 پر ہے۔ ابن عبدالربہ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اغبط البطن سے آگے بڑھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یقیناً قتل ہو جاؤں گا۔ لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس خواب کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند کتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے، ان میں سے ایک کتا چت کبرا ہے جو زیادہ حملہ کر رہا تھا،
اور یہ روایت ہے باحوالہ کامل زیارہ صفحہ نمبر 75 پر۔ اگلی منزل ہے شراف۔ اخبا کے بعد کوفے کا راستہ وقصہ سے گزرتا ہے، لیکن امام نے شراف کو اس لیے منتخب فرمایا کہ وہاں پانی اور دیگر وسائل سفر بہتر تھا۔ ابو مخنف عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعل سے روایت کرتا ہے کہ منزل شراف میں شب بصری کے بعد صبح کے وقت امام حسین علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا کہ پانی کا زیادہ ذخیرہ اپنے ساتھ لے لیں۔ پھر صبح سے زوال آفتاب تک سفر جاری رہا، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302 پر۔ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ منزل قرہ پر جا کر قیام فرمائیں گے اور اس کے بعد مغیثہ یعنی حجاز کی آخری منزل میں قیام کرتے ہوئے قادسیہ عراق کا پہلا شہر اس کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ روایت ہے الامام الحسین و اصحابہ صفحہ نمبر 182 پر۔ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے پولیس کے سربراہ حسین بن تمیم کو قادسیہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے قادسیہ پہنچ کر قادسیہ سے خفان تک اور قطقطانیہ سے لعال تک اور واقصہ سے بصرہ اور کوفے کی شاہراہوں تک فوجوں کے ذریعے ناکہ بندی کر دی تھی تاکہ آنے جانے والوں کی مکمل تفتیش اور تحقیق کی جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام سے اثناء سفر کچھ عربوں کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ نہ ہم عراق سے نکل سکتے ہیں اور نہ داخل ہو سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی راستے پر سفر کو جاری رکھا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 پر ہے۔ ایک قول کے مطابق حسین بن تمیم 4000 سپاہیوں کے ساتھ معمور ہوا تھا، اور انہی میں حر بن یزید ریاحی بھی تھا اور 1000 کے دستے کے ساتھ تھا، اور دوسرے قول کے مطابق حر حسین بن تمیم کے دستوں سے الگ براہ راست کوفے سے معمور ہوا تھا، اور یہ روایت الامام الحسین و اصحابہ صفحہ نمبر 183 پر ہے۔ ابو مخنف دونوں اسدی راویوں کے حوالے سے نقل کرتا ہے کہ ظہر کے قریب سفر جاری تھا کہ ایک شخص نے آواز بلند کی، اللہ اکبر! امام نے بھی تکبیر کہی۔ پھر پوچھا کہ تم نے تکبیر کیوں کہی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے ہیں۔ بنی اسد کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ اس علاقے میں کھجوروں کے درخت نہیں ہیں۔ امام نے پوچھا جو پھر تمہارے خیال میں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دشمن کی فوج کے سپاہی اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ امام نے سوال کیا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا محفوظ مقام ہے کہ ہم اسے پشت پر رکھ کر دشمن سے روبرو ہوں تاکہ دشمن سے فقط ایک رخ سے مقابلہ ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، بائیں طرف ذو حسیم نام کی ایک منزل ہے۔ امام نے بائیں جانب مڑ کر ذو حسیم کا رخ کیا۔ دشمن کی فوج بھی اسی طرف چلی، لیکن امام کا قافلہ ان سے پہلے پہنچ گیا، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 173، اور دوسرا نشان ہے، راستہ ہے، دوسری منزل ہے ذو حسم۔ یہ شراف اور بیضہ کے درمیان ایک پہاڑ تھا جسے ہیرا، یہ حلوے والی ہی سے ہے، یہ رے اور گول ہے، ہیرا کے بادشاہ نعمان بن نضر کی شکارگاہ تھی۔ حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور اس نے بھی حسینی قافلے کے پہلو میں قیام کیا۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ علی بن طغان محاربی کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر کا آخری آدمی تھا۔ جب میں پہنچا تو امام نے میری پیاس کو دیکھ کر کہا کہ راویہ کو بٹلا دو۔ راویہ عراقی زبان میں مشق کو کہا جاتا ہے، لہٰذا علی بن طغان جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ پھر انہوں نے فرمایا اونٹ کو بٹھلا دو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹ کو بٹھا دیا جس پر فوج کے لیے مشکیزوں میں پانی بار کیا جاتا ہے۔
امام نے فرمایا پانی پیو۔ جب میں نے پانی پینا چاہا تو پانی مشک کے دہانے سے گرنے لگا اور میں اطمینان سے پانی نہ پی سکا۔ امام نے فرمایا مشک کے دہانے کو چھوٹا کر لو۔ جب میں کامیاب نہ ہوا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے، آپ نے دہانے کو موڑ کر مجھے اور میرے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام نے حجاج بن مسروق کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اقامت کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے دوش پر ابا ڈال کر باہر آئے اور حمد و ثنائے الہی اور نعت رسول کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر تمہارے سامنے اپنے آنے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ میں تو اس صورت میں آیا ہوں کہ تمہارے خطوط میرے پاس آئے اور تمہارے فرستادہ آئے کہ جب آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید اللہ آپ کے ذریعے ہم سب کو ہدایت پر مجتمع کر دے۔ میں تو آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے قول پر قائم ہو تو مجھے مطمئن کرو اور اپنے عہد و میثاق کو پورا کرو، اور اگر ایسا نہ کرو اور تمہیں اپنے خطوط اور وفود پر ندامت ہو اور میرے آنے کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو تو پھر میں اسی علاقے میں پلٹ جاؤں جہاں سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ حر کے لشکر سے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے اقامت کہہ جانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے حر سے کہا، اگر چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو۔ حر نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ سب نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202 اور صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے۔ امالی صدوق کے مطابق نماز کے بعد حر اپنی جگہ سے اٹھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں حر بن یزید ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی تم ہم سے لڑنے آئے ہو یا ہماری نصرت کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا، فرزند رسول، مجھے تو آپ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھوں کہ میری پیشانی میرے پاؤں سے بندھی ہوئی ہو اور میرے ہاتھ میری گردن سے بندھے ہوئے ہوں اور منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیا جاؤں۔ اس کے بعد عرض کی، فرزند رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جد کے مدینے کی طرف واپس جائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ امام نے جواب میں 3 اشعار پڑھے، میں چلتا رہوں گا اور موت اس شخص کے لیے ننگ و عار نہیں ہے جو خدا اور اسلام کے لیے جہاد کرے اور جو نیک و صالح افراد کے لیے مواسات کرے۔ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کا غم کریں اور دشمن اس کی مخالفت کریں۔ لہٰذا اگر میں مر جاؤں تو جائے ندامت نہیں ہے، اور اگر زندہ رہوں تو جائے ملامت نہیں ہے۔ ذلت تو تمہارے لیے ہے کہ مر جاؤ اور اپنے مقصد مراد تک نہ پہنچو۔ مفید کی روایت کے مطابق نماز عصر بھی سب لوگوں نے ایک ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حقدار کو پہچان کر حق اسے دے دو تو یہ اللہ کی بہترین پسندیدگی اور خوشنودی کا سبب ہوگا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، لہٰذا ہم جھوٹے دعوے داروں کے مقابلے میں ولایت کے بہترین حقدار ہیں، اس لیے کہ یہ ولایت تو دوسروں کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ ظلم و جور کا سلوک کرتے تھے، تم نے خطوط بھیجے اور میرے پاس اپنے آدمی بھیجے، اب اگر مجھ سے روگرداں ہوتے ہو تو میں واپس جاتا ہوں۔ حر نے جواب میں کہا، خدا کی قسم، مجھے آپ کو بھیجے جانے والے خطوط کا کوئی علم نہیں۔ امام نے عقبہ بن سمعان کو بلا کر فرمایا کہ خطوط کی تھیلیاں لاؤ۔ عقبہ 2 بھری ہوئی تھیلیاں لے کے آیا اور انہیں حر کے سامنے لا کر الٹ دیا۔ حر نے جواب دیا کہ میں ان لکھنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو اس بات پر مامور ہوں کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا اور آپ نے جواب میں حر سے کہا، تمہارے اس ارادے کے مقابلے میں تمہاری موت تم سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اٹھو اور کوچ کی تیاری کرو۔ جب قافلہ آمادہ سفر ہوا تو حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکنا چاہا۔ اس پر امام نے فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو آخر چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا،
لیکن خدا کی قسم آپ کی والدہ کا اسم گرامی تو احترام کے بغیر لیا ہی نہیں جا سکتا۔ امام نے فرمایا کہ تم اپنے دل کی بات بتلاؤ کہ کیا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حر نے کہا اگر میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا آپ کو جانے نہ دوں گا۔ 2-3 بار ان ہم جملوں کی تکرار ہوئی اور قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے۔ اتنے میں حر نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے پر معاون نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آپ کو میری بات قبول نہیں ہے تو آپ اپنے لیے ایک ایسا راستہ منتخب فرمائیں جو نہ کوفے کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینے کی طرف، بلکہ آپ کے اور میرے درمیان انصاف ہو جائے۔ میں یہ باتیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا، شاید اللہ انجام کار میں عافیت عطا فرمائے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79 اور 80 پر ہے۔ ابن اسم کوفی کے مطابق جب گفتگو میں تکرار ہوئی تو حر نے عرض کی کہ یا ابا عبداللہ مجھے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ میں خدا کی قسم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ آپ کے باب میں مجھ سے ناراض ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس امت کا ہرگز قیامت کے دن آپ کے جد کی شفاعت کا محتاج ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ سے قتال کر کے کہیں میری دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے۔ عقبہ بن ابی العزیر کہتا ہے کہ منزل ذو حسم پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و درود کے بعد کہا ہم پر جو صورتحال وارد ہو گئی ہے وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، دنیا بدل گئی اور اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اور اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ پیالے کی تہہ میں بچنے والے پانی جتنا ہے، اور یہ کم مرتبہ زندگی ہے جسے سوکھی چراگاہ۔ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ حق متروک ہو گیا ہے اور باطل کا کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہو، اس لیے کہ حق پر ہے، خواہش ہو وہ اس لیے کہ وہ حق پر ہے۔ پس میں موت کو سعادت پا رہا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ہلاکت دیکھ رہا ہوں۔ لہوف کے مطابق امام کا خطبہ یہاں تک پہنچا تھا کہ زہیرقین اٹھ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کا کلام سنا۔ اگر دنیا باقی رہنے والی شے ہو اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں، جب بھی ہم آپ کے ساتھ قیام کرنے کو اس دنیا کے قیام پر ترجیح دیں گے۔ اس کے فوراً بعد نافع بن حلال بجلی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے سے کراہت نہیں کرتے، ہم اپنی نیتوں اور بصیرتوں پر قائم ہیں، ہم اسے دوست رکھتے ہیں جو آپ سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھتے ہیں جو آپ سے دشمنی کرے۔ اس کے بعد بریر بن خفیر اٹھے اور انہوں نے عرض کی کہ فرزند رسول، خدا کی قسم اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم آپ کے حضور میں جنگ کریں اور ہمارے اعضاء و جوارح آپ کی نصرت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور قیامت کے دن آپ کے جد ہماری شفاعت کریں۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں دوسری منزل کی جانب بڑھیں۔